بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. عن أبي سعيد وجابر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة اشد من الزنا. قالوا یا رسول اللہ فكيف الغيبة اشد من الزنا؟ قال ان الرجل ليزني فيتوب الله عليه وفي رواية فيتوب فيغفر الله له وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفرها له صاحبه. وفي رواية انس رضي الله تعالى عنه قال صاحب الزنا يتوب وصاحب الغيبة ليس له توبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز دینی بھائیوں، گزشتہ کل کی مجلس کے اندر استخارہ کے بارے میں بیان کیا گیا تھا. یہ استخارہ کا جو عمل ہے یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا عمل ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہوتا ہے. جب آدمی مذبذب ہو جاوے کسی بھی چیز میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاوے تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا یہ خاص ایک ذریعہ ہے. اور اصل انسان کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اللہ سے کیا ہو جاوے؟ تعلق ہو جاوے. خانقاہوں سے یہی چاہا جاتا ہے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے یہی چاہا جاتا ہے، مدارس کے ذریعے سے یہی چاہا جاتا ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے خاص ربط ہو جاوے. تو یہ استخارہ والا جو عمل ہے اس کو معمولی آپ یہ نہ سمجھے، یہ بڑا قیمتی عمل ہے. چاہے مختصر سے دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لی واغفر لی پڑھ لے، اور اتنا پڑھنے سے بھی یہ کس کی طرف متوجہ ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا. ایک دل کا تعلق کس سے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ سے ہو گیا. اسی لیے ایک حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب بندہ جب پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے اور پانی پینے کے بعد یا کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ راضی ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی چیز ہے. اس لیے کہ اس نے یوں سمجھا یہ پانی جو مجھے ملا ہے یہ میری طاقت سے نہیں ملا ہے. کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. یہ کھانا جو میں نے کھایا ہے یہ میری ہمت اور میری طاقت سے نہیں ملا ہے. کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. تو نسبت کس کی طرف کر دی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی. اس لیے اس کا درجہ بہت زیادہ اونچا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے. اسی استخارہ والا عمل بھی اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ایک کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، اور ہمارا مقصد یہ مسجد جو لگتی ہے اس کا ساتھ سب سے بڑا اہم مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل کس سے لگ جاوے؟ اللہ سے لگ جاوے. اگر اس میں ہمیں کامیابی ہو رہی ہے اور دن بدن اللہ سے تعلق اور محبت بڑھ رہا ہے تو پھر یہ ہماری مجلس سے کیا ہے؟ فائدہ ہے. اور اگر نتیجہ کچھ نہیں، اللہ سے محبت پیدا نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہو رہا ہے تو پھر ان مجالس سے کوئی مطلب نہیں. اس لیے ہمیں ان مجلسوں کے ذریعے سے یہ بات سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کیا جاوے، اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھائی جاوے. اور یہ چیز کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے ذریعے سے. جب انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے گا، سوچے گا اللہ کی نعمتوں کو کہ میرے پر کتنی نعمتیں برس رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ کا تعلق اس سے بڑھ جائے گا. اس لیے ہمیں
اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے اللہ کی محبت کو ہمارے دل میں جمانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تھے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا اور ان لوگوں کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے اور ایسے عمل کا جو آپ سے محبت پیدا کر دے۔ اس لیے اللہ سے محبت ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو آدمی گناہ سے خود بخود بچ جائے گا۔ ایک آدمی پھر یہ سوچے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ جب اللہ سے محبت ہے، اپنے ابا سے محبت ہے، تو محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت۔ محبت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی کیا کرے؟ اطاعت کرے۔ اب آدمی یہ کہے کہ مجھے باپ سے بڑی محبت ہے، اور باپ نے یہ کہا کہ ذرا بیٹے پانی دے دو، کہا کہ نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا، تو محبت کا دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹا ہے، خام کا دعویٰ کر رہا ہے، پانی لا کر نہیں دے رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو آدمی گناہوں سے کیا کرے گا؟ بچے گا، گناہوں کو چھوڑے گا، کوشش کرے گا کہ میرے اندر کتنے کتنے گناہ پائے جاتے ہیں، ایک ایک گناہ کو سوچے گا، اور گناہ سوچ کر کے ایک ایک گناہ سے بچنے کی کیا کرے گا؟ فکر کرے گا۔ آج کی مجلس کے اندر جو گناہ سمجھانا ہے وہ غیبت والا گناہ سمجھانا ہے۔ اور غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ اس لیے کہ آج کل جو مجلس سے ہوتی ہے وہ ہماری کوئی بھی مجلس، چاہے ہماری عورتوں اور مستورات کی مجلس سے ہو یا ہماری مجلس سے ہو، غیبت سے خالی ہو، ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ حضرت مولانا تقی صاحب مد ذل العالی، ہر ایک نے نام سنا ہوگا، ہر ایک پہچاندہ بھی ہے، نام سے ہر ایک کو تعارف ہے۔ حضرت مولانا تقی صاحب نے ایک دفعہ غیبت کے بارے میں اور غیبت کی برائی کے بارے میں ایک مضمون لکھا کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، اور اس کی برائیاں بیان کی، کیسے ایسے نقصانات ہے یا خرابی ہے اس کے اندر۔ تو ایک آفیسر نے حضرت کے اوپر خط لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ آپ نے غیبت کی اتنی برائیاں بیان کی کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل ہماری مجلس سے تو غیبت سے خالی ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر کسی مجلس کا لطف ہی نہیں رہے گا۔ جب تک غیبت نہ ہو مجلس کا لطف ہی نہیں آتا ہے، لطف تو اسی وقت آتا ہے جب کہ مجلس میں غیبت ہو۔ تو حضرت نے ان کو جواب دیا کہ ذرا یہ سوچو، تم نے جیسے یہ سوچا کہ ہماری مجلس میں کسی کی غیبت ہو تو ہم کو اچھا لگتا ہے، تو ذرا تھوڑا یہ بھی سوچ لو ساتھ ساتھ کہ اگر کسی اوروں کی مجلس کے اندر تمہاری غیبت ہو تو تم پر کیا گزرے گی۔ ذرا اپنے پر بھی تو سوچ لو کہ اگر دوسری جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری ایک پارٹی بیٹھی ہوئی ہے جو تمہاری غیبت کر رہی ہے، اور تم کو پتا چلے کہ میری کیا کی جا رہی ہے، غیبت کی جا رہی ہے، تو تم پر کیا گزرے گی۔ ذرا سوچو، تم کو اچھا لگے گا؟ تو جو اپنے لیے سوچو وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی سوچو۔ اسی لیے حدیث میں ذکر کیا گیا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی کیا کرو؟ ناپسند کرو۔ اس لیے جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی غیبت نہ کرے، ہماری کوئی برا بیان نہ کرے، تو ہم دوسرے بھائیوں کے بارے کے اندر بھی یہ سوچے کہ کوئی دوسرے بھائی بھی کسی کی غیبت بیان نہ کرے۔ جیسے ہم اپنے بارے میں چاہتے ہیں، ہر ایک ساتھی کے بارے میں چاہنا چاہیے کہ کوئی کسی کی غیبت اور برائی بیان نہ کرے۔ اس لیے کہ غیبت کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، آدمی سمجھے اس کو۔ تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی، جتنی بھی نیکیاں کی، جس کی ہم نے غیبت کی اس کے نام اعمال میں چلی جاتی ہے۔ جیسے آج کل موبائلوں کا زمانہ ہے، ایک موبائل سے دوسرے موبائل کے اندر کیا ہے؟ ٹرانسفر کیا جاتا ہے بہت ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ایسا ہی کریں گے کہ اچھے اچھے اعمال کیے تھے مگر کسی کی غیبتیں کی تھی، تو وہ سب اچھے اعمال کس کے حساب میں چلے جائیں گے؟ کس کے نام اعمال میں چلے جائیں گے؟ ہم نے جس کی غیبتیں کی۔ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اپنا نام اعمال کھولے گا، دیکھے گا کہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے، کچھ ہے ہی نہیں نام اعمال کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا میں نے تو بہت اعمال کیے تھے، بڑی نمازیں پڑھی تھی، بڑے روزے رکھے تھے، بڑی تلاوت کی تھی، بڑی بڑی عبادتیں کی تھی، اور یہاں نام اعمال تو خالی پڑا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے فلاں فلاں کی غیبتیں کی تھی، اور تمہارے اعمال کہاں چلے گئے؟ ان کے نام اعمال میں چلے گئے، اور تمہارا نام اعمال کیا ہو گیا؟ خالی ہو گیا۔ اس لیے غیبت کرنے سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، ہماری محنت
کی کرائی سب کیا ہو جاتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام، ہم جن کے مقلد ہیں اور بہت بڑے امام، امام اعظم ان کو کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر میں کسی کی غیبت کروں تو کس کی کروں؟ میری ماں کی کروں، تاکہ نیکی گھر ہی میں رہے۔ میری نیکی کس کے پاس جاوے؟ میرے ماں کے پاس جاوے، اور کے پاس تو نہیں جاوے۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اوروں کی غیبت کرنے سے کیا فائدہ کہ اوروں کے کھاتے میں نام اعمال کے اندر اعمال چلے جاوے اور نیکیاں چلی جاوے۔ اس سے بہتر تو اپنے گھر کے فرد کی غیبت کروں تاکہ نہیں کہ ہمارے گھر کے اندر رہے۔ اس لیے ہمیں آج کی مجلس کے اندر غیبت کو سمجھنا ہے اور یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم سے کبھی یہ گناہ نہیں ہوگا۔ اور غیبت یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، تو اسی طرح یہ غیبت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ عام طور پر لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی گناہ کی بڑائی اور کتنا بڑا گناہ ہے اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں نہیں رہی، اس کی وجہ سے غیبتیں ہو جاتی۔ لوگ غیبت کریں گے اور اسی شخص کو یوں کہو کہ زنا کرنا ہے، زنا کر دو، اور وہ منع کر دے گا، کیا کہتا ہے تو یہ زنا کرنے کے لیے کہتا ہے، اتنا خراب گناہ کروں گا۔ اس لیے کہ زنا کی قباحت دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے زنا کو کیا سمجھ رہا ہے؟ برا سمجھ رہا ہے۔ اور غیبت کی قباحت دل میں نہیں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے غیبت کو کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ آسان سمجھ رہا ہے۔ تو جس طرح زنا کی قباحت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، چوری کی قباحت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، تو اسی طرح غیبت کی قباحت کو بھی ہمارے دل کے اندر کیا کرے؟ بٹھا لے۔ اور جس طرح ہم زنا اور چوری ایسی چیزوں سے بچتے ہیں، اسی طرح اپنے آپ کو غیبت سے کیا ہو؟ بچانے والے ہم بھی کوشش کریں، اور ہماری مستورات جب بھی ان کی مجلس سے لگے اور دیکھیں کہ غیبتیں ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہے، فوراً ان کو کیا کر دے رہے؟ روک دے رہے۔ غیبت کرنا بھی گناہ ہے اور غیبت کا سننا بھی گناہ ہے۔ غیبت کا کرنا بھی گناہ ہے، خود غیبت نہیں کر رہا ہے اگر مجلس لگی ہوئی ہے اور اس میں غیبت کی باتیں ہو رہی ہے اور وہ بیٹھا بیٹھا سن رہا ہے تو ایسا ہی گناہ ہے۔ غیبت کا سننا بھی وہی گناہ اور غیبت کا کرنا بھی وہی گناہ۔ اس لیے غیبت کے کرنے سے بھی پرہیز، اور اپنے گھر میں اگر ایسی باتیں ہو رہی ہے تو ہماری ماں بہنوں کو روک دے کہ ایسی کسی کی باتیں نہ کرو گھر کے اندر۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیبت سے بچنے کا آسان ذریعہ ہے کہ کسی کا نام ہی مت لو، اچھائی کے ساتھ بھی مت لو اور برائی کے ساتھ تو لینا ہی نہیں ہے، مگر اچھائی کے ساتھ بھی مت لو۔ اس لیے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب کسی کا تذکرہ آتا ہے تو پہلے تو کیا ہوتی ہے؟ اس کی تعریف ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، مگر اچھائی بیان کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد، کچھ وقت کے بعد اس کی برائی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں اس میں یہ بھی خرابی ہے، ہاں لیکن کر کے کچھ باتیں برائی کی بیان کر دی جاتی ہے، تو کسی کا نام آیا تو برائی ہوئی، اگر کسی کا نام آتا ہی نہیں تو برائی نہیں ہوتی۔ اس کے برائی سے، غیبت سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہماری مجالس میں کسی کا تذکرہ کیا ہی نہ جائے، کسی کا نام لیا ہی نہیں جائے۔ ہم اتنی دیر اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے، سبحان اللہ کہیں گے تو کتنے درجے ہمارے کیا ہو جائیں گے؟ بلند ہو جائیں گے۔ یہ پتہ کب چلے گا؟ جبکہ قیامت کا منظر سامنے آئے گا اور نام اعمال تولے جائیں گے، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم نے غیبت کر کے کتنا نقصان کیا، اور جس نے غیبت نہیں کی اور اتنی دیر سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، تو کتنا اس کا درجہ آگے بڑھ گیا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بالکل اخیر میں ذکر کی ہے، جب ختم بخاری کی جاتی ہے تو ایک حدیث اخیر کے اندر پڑھی جاتی ہے، ختم بخاری بھی ہوتی ہے، لوگ مجلس میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ امام بخاری نے سب سے اخیر والی حدیث کیا ذکر کی ہے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ کیا ہے؟ محبوب ہے، اور زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں اور ترازو کے اندر بڑے بھاری ہیں۔ ترازو کے اندر کیا بڑے؟ جب نام اعمال تولا جائے گا تو ترازو کے اندر کیا ہوں گے؟ بڑے بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اتنی دیر جتنی دیر آدمی بیٹھا ہوا ہے بس یہ کلمات کہہ دے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو امام بخاری کی حدیث ہے اور آخری حدیث اس پر اپنی کتاب کو ختم کیا ہے، خود اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں، اور بڑی قیمتی حدیث ہے کہ یہ نام اعمال کے اندر بڑا وزنی بن جائے گا، مگر اس کا احساس اور اس کا پتہ کب چلے گا؟ جب نام اعمال تولے جائیں گے۔ اس لیے جیسے لوگ
सऊदी जाते हैं हज और उम्र के लिए और चीजें खरीदते हैं, खरीदते वक्त ध्यान नहीं रहता है कि कितना खरीदा और कितना वजन हुआ, और जब यहाँ एयरपोर्ट पर आते हैं और जब वजन करने वाला वजन करता है तो पता चलता है कि कितना वजन हुआ। हाँ, मैं तो कितना सारा खरीद के ले आया, अब वो पैसे मांगता है, इतने पैसे भरो, ड्यूटी भरो, तब जाकर माल जाएगा, उसके बगैर जाएगा नहीं। तो एहसास होता है कि मैंने कितना सारा माल खरीद लिया। तो अभी हमें कुछ एहसास नहीं हो रहा है, न नेकियों का हमें एहसास हो रहा है, न बुराइयों का एहसास हो रहा है। और ये एहसास कब होगा? जब हमारे नामे आमाल तोले जाएंगे और नामे आमाल सामने आएंगे। अब अगर नेकियां की है तो बड़ा खुश होगा वो, और अगर बुराइयां है, गुनाह की है, तो अफसोस करना पड़ेगा। हदीस में जिक्र किया गया, जन्नत में जो भी जाएगा वो पछताएगा। किस पर पछताएगा? वो इस पर पछताएगा, उसे नेकी तो की है इसीलिए जन्नत में गया है, नेकी करने की वजह से जन्नत में गया, मैंने जन्नत में जाता ही नहीं, फिर भी पछताएगा। क्यों? वो ये सोचेगा मैंने ज्यादा क्यों नेकियां नहीं की, क्या और आगे दर्जे पर चला जाता मैं, इस पर पछताएगा। जितना वक्त क्या कर दिया हमने, जाय कर दिया। हम जरा सोचे कि हमारा कितना वक्त जाय हो जाता है, चलते फिरते आते। हम मस्जिद में जा रहे हैं, आ रहे हैं मस्जिद के अंदर, अब आते आते सुभान अल्लाह कह दिया, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम हमने कह दिया, तो हमारे रास्ता तो कट ही रहा है, आप तो रह ही रहे हम, और साथ में जिक्र के साथ आ रहे हैं, तो कितना हमारा लोगों को सलाम करते करते आ रहे हैं। सलाम का आजकल रिवाजी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। हमारा मुसलमान भाई मिले, हम क्या करें, उसको सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम, और किसी और ने हमें सलाम की तो सलाम का जवाब दे दे, वालेकुम अस्सलाम। कितना फायदा हो जाएगा। सलाम की फजीलत ये तो मुस्तकिल है कि कोई आदमी दीन के अंदर 20 सलामें कर ले रहे, या 20 आदमियों को सलामें कर ले रहे, या 20 दफा सलाम कर ले रहे, और उस दिन अगर इंतकाल हो गया तो सीधा जन्नत। सीधा, कितनी बड़ी फजीलत सलाम करने की। और हमें आज सलाम की कोई वक़्त हमारे अंदर नहीं है। हम घरों में जाते हैं कभी सलाम करते हैं, हाल हम घर में जावे सलाम करे, घर से निकले सलाम करे, किसी मजलिस में जावे सलाम करे, हमारा मुसलमान भाई रास्ते के अंदर मिले सलाम करे। ये सलाम कितनी बड़ी नेकी है और कितना बड़ा। हदीस में जिक्र किया गया, सलाम में पहल करने वाला किब्र से पाक है। सलाम में पहल करने वाला किब्र से क्या है, पाक। कितनी बड़ी फजीलत है, किब्र से पाक हदीस में कह दिया गया। अब अगर किब्र निकल गया तो किब्र की जिद क्या है, तवाज़ु। अब उसके दिल में क्या आ गई, तवाज़ु। और जिसके दिल में तवाज़ु पैदा हो गई वो कभी गिबत नहीं करेगा। जिसके दिल में क्या पैदा हो गई, तवाज़ु, वो कभी गिबत नहीं करेगा। गिबत कौन करता है, जो अपने आप को बड़ा समझता है, किसी को हकीर समझ, इसलिए तो गिबत कर रहा है वो, कि जिसकी गिबत की जा रही है इसको कम दर्जा समझ रहा है, उसको नीचे दर्जे का समझ रहा है, और अपने आप को क्या समझ रहा है, बड़ा समझ रहा है। इसीलिए क्या हो रही है, गिबत हो रही है। अब अगर सलाम करेगा तो अंदर किब्र से निकल जाए, किब्र से पाक हुआ आदमी, अब तवाज़ु पैदा होगा तो इंशाल्लाह गिबत भी उसके अंदर से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इसलिए हमें आज की मजलिस के अंदर गिबत की बात को बराबर अच्छी तरह समझना है। मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी है और एक हदीस की तिलावत की है। अब उस आयत का मतलब समझे और हदीस के अंदर क्या कहा गया है उस बात को समझे। ईमान वालो, तुम बचो बहुत सारे गुमानों से, क्योंकि बाज़े गुमान गुनाह होते हैं। भला तजस्ससु, और जासूसी न करो, एक दूसरे के पीछे न पड़ो। ये दो बातें अलग है, इसका ताल्लुक और चीज से, किसी मस्जिद के अंदर कभी उसकी वजाहत की जाएगी। यानी बज़दली करना ये गलत चीज है, और इसी तरह किसी के पीछे पड़ना ये भी क्या है, गलत है। बज़दली, किसी के बारे में बुरा ख्याल। एक है हुस्ने ज़न और एक है बज़दली। हुस्ने ज़न के लिए कोई दलील नहीं चाहिए। हुस्ने ज़न के लिए मैं ये गुमान करूं ये अच्छे आदमी है, तो मेरे पास कोई दलील की जरूरत नहीं है मुझे, बस मैं गुमान ही करो कि अच्छा आदमी है, ये नेक आदमी है, मैं गुमान कर रहा हूं, तो मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं। और अगर किसी के बारे में बज़दली करनी है तो क्या चाहिए, दलील चाहिए। तुमने फला से बज़दली की तो दलील लाओ, क्यों बज़दली की। तुमने ये कहा कि फला चोर है, फला डाकू है, फला जानी है, फला ये है, तुमने ऐसे दिल में ख्याल लाया, तो क्या दलील तुम्हारे पास। तुमने देखा चोरी करते हो, उसको अपने आंखों से देखा है तुमने, और तुम ऐसा गुमान दिल में कर रहे हो। ऐसी बज़दलियां बहुत सारी क्या होती है, गुनाह हुआ करता है।
इससे बदजनी से भी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी बड़ा अहम गुनाह है बदजनी। गिबत की जो इब्तिदा इसी से होती है, बदजनी से होती है। इसी अल्लाह ताला इसी तरतीब से बयान कर रहा है। पहले बदजनी को बयान किया, दिल में बदजनी आएगी तो ही तो गिबत करेगा। अगर दिल में उसने ज़न है, अच्छा गुमान है, तो क्या उसकी गिबत करेगा? वो उसको अच्छा समझ रहा है तो कैसे गिबत करेगा? वो कर ही नहीं सकता वो आदमी की उसकी गिबत। जिसकी बुरा समझ रहा है उसी को भी गिबत करेगा वो। इस अल्लाह ताला भी तरतीब एक बात बयान करते हैं, किसी के दिल में बदजनी मत लाओ। वाला तजस्सुस, किसी के पीछे मत पड़ो, जासूसी ना करो, तजस्सुस ना करो। गिबत का दरवाजा किसी से खुद पहले बदजनी पैदा होती है, दिल में ख्याल किया कि फला चोर है, अब उसके पीछे पड़ेगा, उसकी चोरी को क्या करे, साबित करे, अब उसके पीछे पड़ेगा। अब पीछे पड़ करके अब तहकीक करेगा बराबर। अभी पीछे पड़ा, क्या फायदा, उसका वक्त जाया हो रहा है उसके पीछे पड़ने से। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी का तजस्सुस मत करो, किसी के पीछे मत पड़ो। हमें किसी के गुनाह के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी के बारे में मालूम हो गया कि कोई गुनाह कर रहा है तो समझा दो मोहब्बत से, उसको अच्छी तरह तन्हाई के अंदर मोहब्बत से समझा दो। बाकी किसी के पीछे पड़ना, कौन क्या कर रहा है, हमें इसकी क्या जरूरत है? कोई जिसको जो करना हो करता रहे अपना अमल। अच्छा अमल करेगा तो भी उसके लिए, और बुरा अमल करेगा तो उसको भुगतना। हमें तो भुगतना नहीं है जो बुरा। हाँ, अगर हमें तहकीक से पता चल गया किसी के बारे में तो कोई गुनाह कर रहा है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है हम इसको तन्हाई के अंदर मोहब्बत उल्फत से क्या कर दे रहे, समझा दे। तो देखो भाई, तुम्हारे बारे में ऐसा मालूम हुआ है, तुम ऐसा गुनाह करते हो, ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसा गुनाह न करो, ऐसा गुनाह छोड़ दो। ये हमारी जिम्मेदारी है अगर हमको तहकीक से मालूम हो गया तो। बाकी खामखा किसी के पीछे पड़ना, इसकी इजाजत नहीं। वला यग़तब बअज़ुकुम बअज़ा, और तुम्हारे बाज़ की गिबत न करे। देखिए अल्लाह ताला कलामुल्लाह में बयान कर रहा है कि गिबत को छोड़ो। कोई तुम्हारा एक भाई दूसरे भाई की, तुम्हारे बाज़ की गिबत बयान न करे। और कितना बड़ा गुनाह है गिबत की नहुसत को बयान करने का अल्लाह ताला ने कैसे समझाया, जरा इस पर गौर करें। अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई इस बात को चाहता है कि अपने भाई के गोश्त को खावे, वो भाई जो मुर्दार है। फकरिहतुमूह, बस तुम इसको क्या करते हो, नापसंद करते हो। एक तो इंसान का गोश्त खाना कितना बुरा। अगर पता चले कोई इंसान का गोश्त खाता है तो लोग इसको क्या समझते हैं, बुरा। फिर इंसान में भी किसका गोश्त, अपने भाई का गोश्त, अपने भाई का गोश्त खावे, कितना बुरा। और भाई भी कैसा, मुर्दार, मर गया, अब उसका गोश्त खावे तो कितना बुरा। तो इंसान का गोश्त खाना, अपने भाई का गोश्त खाना, और भाई भी कैसा, मरा हुआ, उसका गोश्त, कैसे अल्लाह ताला ताबीर करते हैं। कैसी बुराई अल्लाह ताला दिमाग में बिठाते हैं, गिबत की बुराई, क्या ऐसा खतरनाक गुनाह है। गोया कि तुमने अपने मुर्दार भाई का क्या खाया, गोश्त खाया, तुम इसको नापसंद करते हो। कोई भी किसी को कहो अपना मुर्दार भाई पड़ा हुआ है, इसका तो गोश्त खा ले, खाएगा कोई भी नहीं खाएगा, उसको नापसंद करता है। तो फिर तुम गिबत करके अपने भाई के गोश्त को क्यों खा रहे हो? ये गिबत करना अपने भाई को क्या करना है, गोश्त का खाना ही है। एक ताबी है, रिबी करके उनका नाम है, हजरत रिबी रहमतुल्लाह अलैह। वो एक दफा एक मजलिस के अंदर गए और मजलिस के अंदर गिबत हो रही थी, इसलिए वो उड़कर चल दिए। कानून भी यही है, अगर किसी मजलिस में गिबत हो तो आला दर्जा तो रोक दो, मत करने दो, उनको समझा दो कि क्यों किसी की गिबतें करते हो, क्या फायदा किसी की गिबतें करने से, समझा दो, उनको रोक दो। रोकने की हिम्मत नहीं है, पता है कि भाई रोकेंगे तो कोई मानने वाला है नहीं और मेरी बात को सुनेगा नहीं, रोक नहीं सकते हैं। तो हमें उस मजलिस में बैठने की इजाजत नहीं है, उस मजलिस से हमें क्या हो जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। तो ये इमाम रिबी रहमतुल्लाह अलैह ये एक मजलिस में गए और वहां क्या हो रही थी, गिबतें हो रही थी, तो उठ गए, चले गए। अब देखा थोड़ी देर के बाद कब शायद बातें बदल गई होगी, अब दूसरी बातें चल रही, गिबत का मसला खत्म हो गया होगा, फिर मजलिस में आकर बैठ गए, मगर वही फिर गिबतें चालू हो गई। अब दूसरी दफा उनको उठने की हिम्मत नहीं हुई, पहली बात उड़कर चल दिए थे, मगर दूसरी दफा हिम्मत नहीं हुई, हत्ता कि गिबत पे बैठे बैठे क्या होते रहे, सुनते रहे। बल्कि कुछ कलिमात अपनी जुबान से भी निकल गए गिबत के, किसी के बारे में कुछ कलिमात कह भी दिए। उसके बाद इमाम रिबी फरमाते हैं, जब मैं वहां से चला गया और घर जाकर सो गया, तो सोने के बाद मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में मैं देख रहा हूं एक हबशी सियाह शख्स, काला शख्स, हबशी शख्स एक गोश्त लेकर के मेरे पास आया
اور مجھے کہہ رہے ہیں کھاؤ اس میں سے. میں نے دیکھا گوشت تھا تو خنزیر کا گوشت تھا. تو میں نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں, آپ میں کہہ رہے ہیں میں تو مسلمان ہوں اور میں خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں؟ نہیں, تم کو کھانا پڑے گا گوشت. زبردستی میرے منہ کے اندر کیا کیا اس نے ٹھوسا کہ تو نے فلاں فلاں کی قیمتیں کی تھی, کھاؤ یہ گوشت. اور زبردستی میرے منہ کے اندر ٹھوسا, مجھے طے ہونے لگی, میں اندر پریشان ہو گیا. اسی پریشانی کے اندر میں کیا ہو گیا, اٹھ گیا. پھر امام ربی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں کھانا کھاتا تھا تو مجھے خنزیر کی بو محسوس ہوتی تھی. یعنی کھا ختم ہو گیا, اب بیدار ہو گئے, اور بیدار ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں جب میں کھانا کھاتا تھا تو مجھے خنزیر کی بو اندر کیا ہوتی تھی, محسوس ہوتی تھی. کتنے دن مجھے ایسا برتاؤ رہا کہ جب کھانے کے لیے بیٹھوں تو خنزیر کی بو مجھے کیا ہو رہی ہے, محسوس ہو رہی ہے. تو یہ گویا کہ خواب کے ذریعے یہ جو آیت میں کہا گیا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے, اس بات کو کیا کیا گیا, سمجھایا گیا کہ دیکھو امام ربی نے اس طرح خواب کے اندر یہ بیان کیا اپنا واقعہ, تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آوے کہ اور حدیث کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے, یہ تو تابعی کا واقعہ ہے. آپ نے فضائل اعمال میں حدیث, جیسے میں نے رمضان کے فضائل کے اندر اس وقت بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا اور روزہ ان کا بہت زیادہ لگا. حضور کے سامنے شکایت کی گئی کہ ان کو روزہ بہت زیادہ لگا ہے. اور حضور کا کو بلاؤ, ان عورتوں کو بلایا گیا تو واقعی ان کو بہت زیادہ روزہ رکھا ہے. تو حضور نے ان کے سامنے کٹورا پیش کیا اور کہا کہ اس میں قے کرو. تو اندر قے کی تو اندر سے کیا نکلا, گوشت اور خون اندر سے نکلا. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے روزہ تو رکھا مگر فلا کی تم نے کیا کی, غیبتیں کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اندر سے کیا نکل رہا ہے, گوشت. تو یہ غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا کیا کھانا ہے, گوشت کھانا ہے. وہ جب آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے مگر ایسا ہی سمجھے کہ میں نے مردار بھائی کا کیا کھایا ہے, گوشت کھایا ہے. اس لیے غیبت کو جب بھی غیبت ہو یہ تصور کرے کہ میں میرے مردار بھائی کا کیا کھا رہا ہوں, گوشت کھا رہا ہوں. جب یہ تصور کرے گا تو فوراً غیبت سے انشاءاللہ کیا ہو جائے گی, نفرت ہو جائے گی, اور غیبت سے کیا ہو جائے گا, دور ہو جائے گا, غیبت سے بچ جائے گا. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. بس کلام اللہ کی یہی ترتیب ہے کہ کوئی بھی گناہ کی چیز ذکر کی جاتی ہے تو فوراً متوجہ کس کی طرف کیا جاتا ہے, تقویٰ کی طرف. اللہ سے ڈرو. یہ گناہ اگر تم کو چھوڑنے ہیں تو دل میں کیا پیدا کرنا پڑے گا, تقویٰ پیدا کرنا پڑے گا. دل میں تقویٰ پیدا کرو گے تو گناہ کیا ہو جائے گا, چھوٹ جائے گا. اچھا, غیبت کہتے ہیں کس کو, ذرا یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے. میں لفظ غیبت تو بول رہا ہوں مگر غیبت کا مطلب کیا ہے یہ بھی ذرا سمجھ جائے. خود حدیث میں اس کو ذکر کیا گیا. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا آ کر مل غیبت, غیبت کیا چیز ہے, سوال کیا حضور سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, فرمایا کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی برائی بیان کرنا اس کے پیٹ پیچھے. وہ ہماری مجلس میں ہے نہیں, وہ گھر بیٹھا ہے, کہیں جگہ گیا ہوا ہے, اور اس کی برائی ہماری مجلس سے بیان کی جاوے کہ وہ تو بے نمازی ہے, وہ تو روزے نہیں رکھتا ہے, وہ تو تسبیح نہیں پڑھتا ہے, وہ تو چوری کرتا ہے. اس طرح کوئی بھی برا بیان کی جاوے کہ اس کو پتہ چلے تو اس کو برا لگے, اس کو پتہ چلے تو اس کو کیا لگے, برا لگے. یہ آپ نے تعریف کی. تو صحابی نے سامنے سوال کیا پوچھا, اللہ کے رسول میں ایسی بات کہہ رہا ہوں جو اس میں موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بے نمازی ہے تو حقیقت میں وہ بے نمازی ہے, اور پھر میں کہہ رہا ہوں, میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا صحیح بات ہے تو ہی تو غیبت ہے, اور اگر صحیح بات نہیں ہے تو غیبت نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کیا گناہ ہو جائے گا, بہتان کا گناہ ہو جائے گا, ڈبل گناہ ہو جائے گا, بہتان کا گناہ ہو جائے گا. غیبت تو اسی کو کہتے ہیں اس میں وہ چیز موجود ہے اور پھر اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کا تذکرہ کیا جائے. ایک بے نمازی ہے, ٹھیک ہے بے نمازی ہے, اس کا گناہ اس کے ذمہ ہے, مگر ہم اس کی برائی بیان کریں اور لوگوں کے سامنے یہ کہے کہ فلاں بے نمازی ہے, یہ تو غلط طریقہ ہے. ہاں, بے نماز اس کو سمجھاؤ, اس کو نصیحت کرو, تنہائی میں لے کر اس کو بیٹھو اور نصیحت کرو کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو, نماز پڑھو. باقی اس کی غیبت کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہیں, صاحبزادے ہیں. کسی نے حجاج کی برائی بیان کی. حجاج ایک بادشاہ گزرا ہے, نام سنا ہوگا آپ نے, بڑا ظالم بادشاہ تھا. کتنے بے گناہوں کو کیا کر دیا, اس نے قتل کر دیا تھا. بڑا ظالم بادشاہ تھا حجاج. تو کسی نے حجاج کی برائی بیان کی کہ ایسا تھا ایسا تھا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ٹھیک ہے, حجاج غلط تھا, اس نے قصور کیے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے, وہ اس کا گناہ اس کے ذمے.
اس کا گناہ اس کے ذمے، مگر تم نے اس کی غیبت کی ہے تو تم کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. تم نے اس کی کیا کی؟ غیبت کی ہے تو تم کو بھی اس کا کیا دینا پڑے گا؟ جواب دینا پڑے گا. اس کی برائی بیان کی ہے تو تمہیں اس کا کیا دینا پڑے گا؟ جواب. اس کا گناہ اس کے ذمے، وہ بے نمازی ہے، نماز نہ پڑھنے کا گناہ اس کے ذمے، مگر ہم نے اس کی برائی بیان کی اور اس کو بے نمازی کہا تو گویا کہ گناہ ہمارے ذمے ہوا کہ ہم نے اس کی کیا کی؟ غیبت کی. تو یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں وہ بات پائی جائے اور پھر تم بیان کرو تو یہ غیبت ہے. اور اگر پائی نہیں جا رہی ہو بات اور پھر تم اس کا تذکرہ کر رہے ہو کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے اور وہ ایسا ہے ہی نہیں، تو یہ تو کیا ہو جائے گا؟ بہتان ہو جائے گا اور اس سے بھی گناہ کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. اس لیے غیبت. اب سوچ لیں، ہم بعض لوگ یہ کہتے ہیں غیبت کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے تو کیا کہتے ہیں؟ میں کسی ڈرتا برتا نہیں، میں منہ پر کہہ سکتا ہوں اس کے. منہ پر کہہ نا، بہت اچھا منہ پر کہے تو تاکہ اس کا دفیہ بھی کر سکے. کیوں منہ پر نہیں کہتا ہے؟ بولتا ہے منہ سے، میں منہ پر کہہ دوں تو کہتا کیوں نہیں منہ پر؟ خالی ہمارے سامنے تو کہہ رہا ہے میں منہ پر کہہ دوں. ٹھیک ہے چل منہ پر کہہ چل میرے ساتھ کہنا اس کے منہ پر جا کر. کون ہمت کرتا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوگا، سب بیٹھے رہیں گے چپ چاپ. کوئی دیکھ تو زبان سے تو بول دیا کہ میں منہ پر کہہ سکتا ہوں تو بہت ہی اچھا ہوتا. تو منہ پر کہتا تو کیا فائدہ ہوتا؟ منہ پر کہتا تو وہ اس کا دفیہ بھی کرتا. اگر اس میں وہ قصور نہ ہوتا اور وہ برائی نہ ہوتی تو کہتا تم غلط کہہ رہے ہو، ثبوت پیش کرو میرے بارے میں تم نے کیسے کہا. اور اگر اس کے اندر ہوگا وہ برائی اس کے اندر ہوگی تو اس کو توفیق ہو جائے گی کہ توبہ کر لے اور صحیح راستے پر آ جائے. تو منہ پر کہنے کا تو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا، مگر لوگوں کے سامنے کہنے سے کیا نتیجہ؟ کوئی نتیجہ نہیں. اس لیے اپنے آپ کو غیبت سے بچانا یہ بہت زیادہ کیا ہے؟ ضروری ہے، ورنہ ہمارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے. کہ حضور نے خود غیبت کی تعریف کر کے کیا کر دیا؟ آپ نے برا سمجھا دیا. اب آگے دوسری حدیث دیکھیے کیا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الغیبت اشد من الزنا، غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. غیبت یہ زنا سے بھی کیا ہے؟ زیادہ سخت ہے. پوچھا صحابہ نے، سے صحابہ تو چپ رہنے والے تھے نہیں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو فوراً کیا کرتے تھے؟ پوچھتے تھے. تو کیا پوچھا یا رسول اللہ کیف؟ یہ کیسے غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے؟ یہ کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا آدمی زنا کرتا ہے بس توبہ کرتا ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور غیبت والا اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ اس کے لیے اس غیبت سے معاف کرے اس کا ساتھی. جس کی غیبت کی گئی ہے جب تک اس سے معافی مانگی نہیں جائے گی تب تک وہ گناہ معاف ہوگا نہیں. زنا کیا، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. حقوق اللہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے، حتیٰ کہ کفر شرک کتنا بڑا گناہ. کلام اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کفر شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ سب گناہ میں معاف کر دوں گا. تاکہ کفر شرک کر کے آئے گا تو اس کو ہمیشہ کی جہنم میں ڈالوں گا. اتنا بڑا سنگین گناہ، مگر کافر ہے. 60 سال کفر کیا، ابھی اس کی زندگی کے 2 دن باقی تھے، 1 دن باقی تھا اور توبہ کر لی، اس نے معافی مانگ لی اور کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور اسی دن موت آ گئی. کہاں جائے گا؟ سیدھا جنت میں ڈائریکٹ، پورا کفر ختم. تو اتنا بڑا گناہ کفر شرک کا یہ بھی توبہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ معاف ہو جاتا ہے. حقوق اللہ جو ہے وہ تو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں. زنا کی اللہ کے سامنے توبہ کی معاف ہو گیا، چوری کی اللہ کے سامنے توبہ کی معاف ہو گیا. ہاں چوری کا جس کا حق ہے اس کو دینا پڑے گا واپس البتہ. مگر غیبت کے اندر کیا ہے؟ یہ حقوق عباد کے اندر سے ہے. ہم نے جس کی غیبت کی ہے، ہم نے جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی. غیبت سے بچنے کے بہت سارے علاج بیان کیے گئے ہیں. ایک علاج یہ بھی ہے غیبت سے بچنے کا، جب بھی کسی کی غیبت ہو جاوے تو اس کو جا کر کہہ دینے کا کہ بھئی تمہاری مجھ سے کیا ہو گئی تھی؟ غیبت ہو گئی تھی. ایک معمول بنا لے رہے، جب بھی ہماری زبان سے کسی کی غیبت نکل گئی تو فوراً اس کے پاس جانے کا اور جا کر کہنے کا مجھ سے تیری کیا ہو گئی ہے؟ غیبت ہو گئی ہے. ایک معمول بنا لو، انشاءاللہ کچھ دن زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ غیبت کیا ہو جائے گی. نفس خود اس کو ڈانٹے گا کہ غیبت کرتا ہے اور اس کو جا کر تجھے کیا ہے کہنا پڑتا ہے، پھر غیبت کرتا ہی کیوں؟ اس کو دل خود اس کو کہے گا. تو غیبت کا ایک علاج ہے. علماء نے غیبت کے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے علماء کیا لکھتے ہیں؟ علاج لکھتے ہیں. تو ایک علاج یہ بھی لکھا ہے کہ جس کی غیبت کرو اس کے پاس چلے جاؤ اور اس کو جا کر کہہ دو کہ میری تیری کیا کی ہے؟ غیبت کی ہے. تو انشاءاللہ اس سے ایسا غیبت کیا ہو جائے گی؟ چھوٹ جائے گی. اور اس سے معافی مانگ لو اور کہہ دو کہ میں نے تمہاری غیبت کی، مجھے کیا کر دو؟ معاف کر دو.
تو غیبت کس کے اندر سے ہے؟ حقوق العباد کے اندر سے ہے. جب تک وہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوگا. اسی لیے نام اعمال کے بارے میں نے کہا نا کہ وہ اعمال وہاں چلے جائیں گے. اسی لیے حقوق العباد کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ معاف کر سکتے ہیں. اور حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف کبھی نہیں کریں گے. وہ تو کہہ دیں گے بندے سے تعلق ہے, اور اس قیامت کے میدان میں کون بندہ معاف کرے گا؟ ہر ایک کو نیکی کی پڑی ہوگی, کبھی کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اس لیے جو غیبت ہے حقوق العباد ہے. اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک اس کا ساتھی جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہیں کرے گا اس کا گناہ معاف ہوگا نہیں. مگر علماء نے اس کے بارے میں ایک ذرا آسانی کر دی ہے. ہم نے کسی کی غیبت کی اور اس کو پتہ نہیں چلا اس کی غیبت کی گئی تو حقوق اللہ ہے, تو اللہ سے توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ کیا کر لیں گے؟ معاف کر دیں گے. اور اگر اس کو پتہ چل گیا کہ فلاں مجلس میں میری غیبت کی گئی ہے اور فلاں نے غیبت کی ہے, اس کو پتہ چل گیا, معلوم ہو گیا, اب یہ کیا بن گیا؟ حقوق العباد. اب کیا بن گیا؟ حقوق العباد بن گیا. اب جب تک اس سے معافی نہیں مانگی جائے گی تب تک کبھی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے نہیں, اس سے معافی مانگنی پڑے گی, ورنہ پھر کیا دینی پڑے گی؟ نیکیاں دینی پڑے گی. صاحب الزنا یتوب وصاحب الغیبت لیس لہ توبۃ. زنا والا توبہ کر, زنا والا اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے تو فوراً کیا کر لیتا ہے؟ وہ توبہ کر لیتا ہے. اور جو غیبت والا ہوتا ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی, وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے, آسان سمجھتا ہے, اس لیے توبہ کی اس کو توفیق نہیں ملتی ہے. اور زنا والا زنا کو کیا سمجھتا ہے؟ گناہ سمجھتا ہے, تو فوراً اس زنا سے کیا کر لیتا ہے؟ توبہ کر لیتا ہے. کعب احبار کہتے ہیں من مات تائبا من الغیبت کان آخر من يدخل الجنہ ومن مات مصرا علیہا کان اول من يدخل النار. جو شخص مر گیا غیبت سے توبہ کر کے, غیبت تو کی تھی مگر غیبت سے کیا کر لی؟ توبہ کر لی, معافی شافی کر لی, انسانوں سے بھی معافی منگوا لی اور اللہ سے بھی معافی مانگ لی, تو جنت میں سب کے آخر میں داخل ہوگا. جنت میں سب کے آخر میں داخل ہوگا. اور جو شخص مر گیا غیبت پر اصرار کرتے ہوئے, غیبتیں کر رہا تھا اور توبہ کی نہیں, اور اسی پر اس کی موت آ گئی, اسی پر کیا آ گئی؟ اس کی موت آ گئی, تو سب سے پہلے یہ جہنم میں جائے گا. سب سے پہلے کیا ہوگا؟ کتنی بڑی بھائی کہ غیبت کرنے والا غیبت ہی پر مرا اور توبہ استغفار نہیں کی, تو سب سے پہلے کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو غیبت سے بچانا یہ بہت زیادہ کیا ہے؟ ضروری ہے. ہاں, اب کچھ مواقع ایسے بھی ہیں کہ جن مواقع میں غیبت کیا ہو جاتی ہے؟ جائز بھی ہو جاتی ہے. کوئی ڈاکو ہے, جیب کترا ہے, ہم بس میں سوار ہوئے اور کوئی جیب کترا بھی سوار ہو گیا جو جیب کاٹ دیتا ہے, تو ہم نے کسی کو کہہ دیا کہ فلاں جیب کترا ہے, ذرا چوکنا رہنا. تو یہ ساتھیوں کو متنبع کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے ہم نے کہا. اس کی برائی بیان کرنا مقصد نہیں ہے, وہ غلط آدمی ہے, تو اس کی برائی اس لیے بیان کی گئی کہ تاکہ آدمی کیا ہو جاوے؟ چوکنا ہو جاوے. کوئی ایسا موقع آ جاوے تو ایسا کہنے کی کیا ہے؟ اجازت. خود حدیث میں ذکر کیا گیا. ایک شخص تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی کہ آپ سے ملنا چاہتا ہو. تو آپ نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بئس ابن العشیرہ. آپ نے کیا فرمایا؟ بئس ابن العشیرہ, یہ خاندان کا برا آدمی ہے. یہ خاندان کا, یہ کیا ہوئی؟ غیبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ برا کہا اس کو تو غیبت ہی ہوئی. حضور نے اپنی زبان سے کہا کہ خاندان کا برا آدمی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور نے یہ فرمایا, پھر اس کو اجازت دے دی کہ آؤ میرے پاس. اب یہ شخص آیا اور آپ کے پاس بیٹھا, بات چیت کی, تو آپ نے بڑی نرم باتیں کی, بڑی اچھی طرح باتیں کی آپ نے, اور وہ چلا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا اللہ کے رسول, جب اس نے اجازت طلب کی تھی تو آپ نے یہ کہا تھا یہ خاندان کا برا آدمی ہے, اور جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے بڑی نرمی سے بات کی, کچھ بات ایسی نہیں کی آپ نے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا, میں نے کبھی کسی سے برائی سے باتیں کی؟ کیا تم نے کبھی دیکھا کہ میں نے کبھی کسی سے برائی اور غلط طریقے سے بات کی ہو؟ میں تو ہر وقت ایسی باتیں کرتا ہوں, اچھی باتیں کرتا ہوں, مگر میں نے یہ لفظ سے کہا تم کو چوکنا کرنے کے لیے. اس کو چوکنا کرنے کے لیے کہ تم اس کو, میں اچھی طرح بات کروں گا, اب اچھی طرح بات کروں گا, تم کو میں کہوں گا نہیں یہ برا آدمی ہے,
اور اچھی طرح ملا تو تم اس کو کیا سمجھو گے؟ اچھا سمجھو گے. حضور اس سے ملے اور محبت سے ملے اور حضور نے پہلے کہا نہیں کہ برا آدمی ہے تو اس کو لوگ کیا سمجھیں گے؟ اچھا سمجھیں گے. تو تم کو دھوکہ لگ جائے گا اور حقیقت میں کیا ہے؟ برا ہے. تو لوگوں کو چوکنا کرنے کے لیے اگر کوئی برائی بیان کی جائے تو اس برائی کی کیا ہے؟ اجازت. خود یا کوئی مظلوم ہے اب تو ظلم کی شکایت کرتا ہے اس لیے برا بیان کرتا ہے, یا کوئی فتویٰ پوچھنا ہے اس کو اس لیے کسی کا نام لینا پڑتا ہے اور برا بیان کرنی ہوتی ہے, تو یہ برائی بیان کرنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے. حتیٰ کہ محدثین جو روات ہوتے ہیں وہ راویوں کی برائی, کوئی راوی کیسا ہے؟ کذاب, حدیث میں جھوٹ باتیں بیان کی ہے تو اس کو کذاب کہتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ حدیث کی حفاظت کرنے کے لیے. حدیث کی حتیٰ کہ محدثین اور روات یہاں تک انہوں نے احتیاط کرتا کہ اپنے باپ کے بارے میں پتا چلا کہ روایت میں صحیح نہیں ہے تو اپنے باپ کی بھی برائی بیان کر دی. اپنے باپ کی بھی کیا بولے؟ علی ابن مدینی ایک محدث ہے, علی ابن مدینی ایک محدث ہے, ان کے باپ روایت میں بہت اعلیٰ درجے کے نہیں ہے, ذرا کمزور ہے وہ. تو ایک شخص نے پوچھا علی ابن مدینی سے کہ تمہارے باپ روایت میں کیسے ہیں, حدیث میں کیسے ہے؟ تو آپ نے پہلے تو کیا جواب دیا؟ کسی اور سے پوچھ لو, اچھا ہے میرے باپ ہے اس لیے اچھا نہیں, کسی اور سے پوچھ لو. کہ نہیں میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اپنی رائے بتائیے. تو باپ تھے مگر صاحب کہہ دیا انه ضعیف, وہ کیا ہے؟ کمزور ہے, حدیث کے اندر زیادہ اعلیٰ درجے کے نہیں ہے, چاہے اپنے باپ تھے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ان کا بیٹا حدیث میں اعلیٰ درجے کا نہیں تھا, ان سے پوچھا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہ تمہارا بیٹا روایت میں کیسا ہے, حدیث میں کیسا ہے, تو فوراً آپ نے کیا کہہ دیا کہ ضعیف ہے, کمزور ہے, اس سے روایت نہ لی جائے. تو یہ تو حدیث کی حفاظت کے لیے روات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے جرح و تعدیل کے بارے میں. محدثین, اب یہ ذرا سوچو کہ محدثین نے کتنی قربانیاں دی ہیں حدیثوں کو محفوظ کرنے کے لیے اور حدیثوں کو پرکھنے کے لیے کہ ایک ایک راوی کی تحقیق کرنا, یہ راوی کیسا ہے, یہ راوی کیسا ہے. کیوں تحقیق کرتے تھے؟ روایت کی وجہ سے, حدیث کی وجہ سے کہ روایتیں بیان کر رہا ہے تو اس کی روایتیں لینا کہ نہ لینا, اس کی حدیثیں لینا کہ نہ لینا. ٹھیک ہے تو روایتیں لی جاوے اور ٹھیک نہیں ہے تو اس کی روایتیں نہ لی جاوے. اس لیے ایسی کوئی ضرورت پیش آ گئی تو کسی کی برا بیان کرنا جائز ہے. مثلا کسی جگہ کسی کو نکاح کا پیغام دیا گیا, اب وہ ہمارے پاس مشورے کے لیے آیا کہ بھئی فلاں جگہ سے میرے نکاح کا پیغام آیا ہے, لڑکی کا لڑکے کا جو بھی ہو, فلاں جگہ سے نکاح کا پیغام آیا ہے, تو تمہاری کیا رائے ہے؟ مشورہ لینا چاہتا ہے تم سے, اور اس کی برائی تمہیں معلوم ہے, تم اس کی خرابی کو جانتے ہو, تو اس کو صاف کہہ دو بھئی دیکھو بھئی اس کے اندر یہ خرابی ہے, تم اس سے نکاح مت کرو. جو بھی ہے یہ یہاں بیان کرنا ضروری ہے. اگر تم نے بیان نہیں کیا تو آدمی کس میں آ جائے گا؟ دھوکے میں آ جائے گا. اب نکاح کر لیا اور بعد میں پتا چلا بیچارے کو یہ تو ایسا آدمی تھا, اب کتنا پچھتائے گا وہ, اور تمہارے سے مشورہ لے رہا تھا اور تم کو معلوم تھا. ہاں یہ تو تم کو معلوم نہیں ہے تو بھی کہہ دو کہ میں تو جانتا نہیں اس شخص کو, کسی اور سے تحقیق کر لوں, اور اگر جانتے ہیں تو صاف صاف بات بیان کر دینی چاہیے. اس لیے کچھ مواقع شریعت نے ایسے غیبت کرنے کی کیا ہے ضرورت کی وجہ سے اس کی کیا دی گئی ہے؟ اجازت بھی دی گئی ہے. اس لیے اپنے آپ کو غیبت سے بچانا بہت زیادہ کیا ہے؟ ضروری ہے. غیبت سے بچنے کے لیے ایک علاج تو میں نے پہلے بیان کیا. دوسرا علاج, اپنے اوپر کچھ جرمانہ طے کرو کہ اگر کسی کی غیبت ہو جائے گی تو میں 10 روپے 100 روپے کیا کروں گا؟ صدقہ کروں گا. ایک جرمانہ یہ بھی ہے کہ فاقہ کروں گا, میں کھانا نہیں کھاؤں گا. آج کل یہ بھی ہوتا ہے نا بھوک ہڑتال, اپنا مطالبہ پورا کرنے کے لیے کیا ہوتے لوگ بھوک ہڑتال پر اتر جاتے ہیں, تو اس کے لیے تو نہیں اترنا ہے مطالبہ کرنے کے لیے, تو مگر اپنی اصلاح کے لیے بھوک ہڑتال پر اترنا ہے. غیبت ہو گئی تو کیا کہا اپنے نفس کو, آج تجھے دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا, آج کھانے کی چھٹی. دیکھو غیبت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. پھر غیبت کی شام کا کھانا بھی چھوڑ دینے کا, کب برداشت کرے گا؟ فوراً غیبت کیا کرنی پڑے گی؟ چھوڑنی ہی پڑے گی. یہ اپنے اوپر جرمانہ عائد کرے, یہ مشق کرنی پڑتی ہے. پہلے جو مصلح اور جو اصلاح کرنے والے تھے وہ اس طرح غیبت کے چھوڑنے کے لیے کیا کرواتے تھے؟ مشق کرواتے تھے. اس لیے ہمیں بھی اپنے آپ پر کچھ جرمانہ عائد کرنا پڑے گا تاکہ غیبت ہم سے کیا ہو جاوے؟ چھوڑ جاوے. اب ایک بات ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایاکم الغیبہ فإن فیہا ثلاث آفات لا یستجاب له الدعاء ولا یقبل له الحسنات ویزداد علیہ السیئات. تم غیبت سے بچو, تم غیبت سے بچو, کیونکہ اس میں 3 آفتیں ہیں. کتنی آفتیں ہیں؟ 3 آفتیں ہیں. نمبر 1, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. غیبت والے کی دعا
अब हम दुआएं करते हैं, हमारी दुआ कबूल होती है? नहीं कबूल हो रही है। वजह क्या है? हम लोगों की गिबतें करते हैं, कैसे दुआ कबूल होगी? 3 आफतें हैं, उसकी दुआ कबूल नहीं होती, उसकी नेकियां कबूल नहीं होती, गिबत करने वाले की नेकियां कबूल नहीं होती, और उसके ऊपर सय्यात बढ़ा दी जाती है, गुनाह उसके ऊपर क्या कर दिए जाते हैं? बढ़ा दिए जाते हैं। तो बताओ जरा, सोचो अपने ज़हन से कि हमें किसी की गिबत करनी चाहिए? हमें किसी की गिबत नहीं करनी चाहिए। अपने आप को गिबत से बहुत जरा बचाना जरूरी है। और किसी मजलिस में भी गिबत हो तो आदत डालो रोकने की। हम कह सकते हैं, हम रोकेंगे तो क्या हम पर कोई हाथ उठाएगा? कौन है ऐसा करेगा हाथ उठाएगा? हमें मोहब्बत से कहना है, भाई तुम क्यों किसी का बुराई से तस्करा करते हो, क्या फायदा? हदीस में जिक्र किया गया है, अगर किसी की बुराई बयान की जा रही हो और तुमने रोक दिया, उसकी इज्जत की हिफाजत कर दी, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी इज्जत की हिफाजत फरमाएंगे। कितना बड़ा रुतबा मिलेगा। किसी की गिबत हो रही थी और तुमने इतने जुबान से इतना कलेमा कह दिया, भाई वो तो शख्स ऐसा नहीं है, तुम क्यों ऐसा कह रहे हो, वो अच्छा आदमी है, तुम खामखा ऐसा कह रहे हो, हमने इतना कह दिया। तो हदीस में जिक्र किया गया है, अल्लाह ताला उसकी क्या करेंगे? इज्जत उसको करेंगे। उसने एक आदमी की इज्जत को बचा दिया तो अल्लाह ताला उसको क्या देंगे? इज्जत देंगे। कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। इसलिए किसी भी मस्जिद के अंदर जब देखे कि गिबत हो रही है तो फौरन रोकने की क्या करे? कोशिश करे। आजकल हमारी हिम्मतें पस्त हो गई है, हम साफ बात नहीं कहते, हालांकि नहीं, जैसे अम्र बिल मारूफ जरूरी है, ऐसे नहीं अनिल मुनकर भी क्या है? जरूरी है। ये उम्मत की खुसूसियत है। कुंतुम खैर उम्मतिन के अंदर ये बार बार आप सुनते हैं, कुंतुम खैर उम्मतिन के अंदर ये इसी को तो बयान किया गया, उसको बेहतरीन उम्मत कहा गया। क्यों बेहतरीन कहा गया? यही तो सिफत है कि बुरी बात से रोकते हैं और अच्छी बातों का क्या देते हैं? हुक्म देते हैं। अब अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है अपने आप को गिबत से बचाना है, हमारे घर में गिबत नहीं होने देनी है, और अगर हमारी मस्जिद में भी गिबत होगी तो हम गिबत से क्या कर देंगे? रोक देंगे। ये सब तहैया करें, हम तहैया करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह ताला, तो हमारे अल्लाह ताला क्या कर देंगे? आसान कर देंगे। एक आदमी गुनाह करता है, अगर गुनाह को गुनाह समझता है तो आहिस्ता आहिस्ता के वक्त वो आएगा कि गुनाह को क्या कर देगा? छोड़ देगा इंशाअल्लाह। ठीक अभी कर रहा है, अगर जब गुनाह को गुनाह समझ रहा है तो किसी न किसी दिन अल्लाह ताला इसको छोड़ने की क्या दे देंगे? तौफीक दे देंगे। इसीलिए हमारे बाज़ अहबाब, अभी महीना कौन सा चल रहा है? रमजान का महीना, दाढ़ी पर जरा हाथ लगा देते हैं, ये ठीक नहीं है। कम से कम ये तो तहैया करे कि रमजान के महीने के अंदर मुझे दाढ़ी को हाथ नहीं लगाना है, इंशाअल्लाह इतना तो कम से कम तहैया कर ले तो अल्लाह ताला तौफीक दे देंगे इंशाअल्लाह कि रमजान के बाद भी इंशाअल्लाह अपनी दाढ़ी को साफ करेंगे। नहीं, ये तहैया कर ले, रमजान का महीना मुबारक महीना है, मुझे गुनाह नहीं करना है और अपनी दाढ़ी को हाथ लगाना नहीं है, न तो कम करनी है। देखो दाढ़ी के बारे में, साफ करना भी वही गुनाह और कम करना भी वही गुनाह। एक मुश्त से कम करने की इजाजत नहीं है, एक मुश्त कम से कम होना जरूरी है। एक मुश्त से कम करेगा तो आदमी वही गुनाह होगा जो कटाने का गुनाह होगा। इसलिए इस गुनाह से भी अपने आप को बचाना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। कितने लोग एहतियात नहीं बरते हैं, और ये गुनाह ऐसा है जो दायमी गुनाह है। दाढ़ी काटी, अब गुनाह शुरू हो गया, जब तक आएगी नहीं वहां तक गुनाह चलता रहे, जब आएगी तौबा करेगा और बड़ी होगी तब जाकर गुनाह जो छूटेगा। ये ऐसे बेलज्जत गुनाह, कुछ फायदा ही नहीं। क्या फायदा उससे? एक जरा थोड़ी देर के लिए अपने ज़हन को फारिग कर दे हर चीज से और सोचे, एक शक्ल दाढ़ी वाले के सामने है, एक शक्ल बगैर दाढ़ी वाले के सामने है, किसकी अच्छी लगती है शक्ल? जरा तस्वुर बदल कर खालिस ज़हन वो करके सोचो। दाढ़ी वाला, उसका रौब रहता है, दाढ़ी वाले का क्या रहता है? रौब। कहीं भी जाएगा जगह मिल जाएगी उसको। बस के अंदर दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी है, तो बस वाला भी कोई भी आदमी होगा खड़ा हो जाएगा, कोई बूढ़े आदमी है उनको जगह दे दो। और सफेद दाढ़ी हो गई तो लोग बहुत इकराम करते हैं और बहुत उसकी बड़ा आदमी है, उसको कुछ कहते हुए भी लोग जरा आर महसूस करते हैं। इसलिए दाढ़ी और तमाम अंबिया की सुन्नत है, कोई किसी नबी ने भी दाढ़ी नहीं कटाई, तमाम साहबा की सुन्नत, किसी साहबी ऐसा नहीं जिसने दाढ़ी कटाई। तो फिर हम कैसे? ये तो एक माहौल मगरिब को देखा देखी बन गया है। हमने अपने आप को खुद को अकलियत में कर दिया है, हम अकलियत में है नहीं, अपने आप को अकलियत में कर दिया है। क्यों? टोपी उठा, टोपी खत्म करके और दाढ़ी खत्म करके। अगर जितने लोग मुसलमान हैं सब के सब दाढ़ी वाले बन जावे और सब के सब टोपी वाले बन जावे तो आपको हर जगह यही नजर आएगा, टोपी नजर आएगी और दाढ़ियां नजर आएगी। मगर ये तो
بس میں سفر ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا بھائی مسلمان پتہ نہیں بیٹھا ہے کہ کون بیٹھا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ہے, کوئی علامت ہی نہیں ہوتی ہے. یہ تو ہمارا شعار ہے. جبکہ ہماری ملک ہی کے اندر وزیر اعظم کے عہدے پر آیا مگر اپنا شعار بدلا اس نے. معلوم ہے, ہر ایک جانتا ہے کون وزیر اعظم بنا تھا ایک گزشتہ زمانے کے اندر. اس نے اپنا شعار بدلا تھا, وزیر اعظم کے عہدے پر آیا ہے, شعار نہیں بدلا اس نے اپنے شعار کے ساتھ رہا اور وزیر اعظم کے عہدے پر رہ کر رہا. تو ہم کیوں ہمارے شعار بدلے؟ ہمارے ایک شعار ہے داڑھی, ہم کبھی اس کو نہیں آ کے ہاتھ لگائیں گے. ہم طے کر دیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرماوے اور تمام حضرات کو توفیق نصیب فرماوے کہ ایک ایک گناہ سے, غیبت سے بھی بچنا ہے اور ایک ایک گناہ فہرست بنا دے کہ میرے اندر یہ گناہ ہے. سب ایک ساتھ ہم نہیں چھوڑ سکتے, تو ایک ایک کر کے چھوڑو. خود حدیث میں, وقت کبھی زیادہ جا رہا, ایک حدیث میں ایک واقعہ بھی ذکر کیا کہ چلو اتنی بات کیا کہ ختم کرتا ہوں. ایک صحابی آئے حضور کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول, مجھ سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں, چوری بھی کرتا ہو, زنا بھی کرتا ہو, ڈکیتی بھی کرتا ہو, سب گناہ کرتا ہو, اور صاف بات ہے سب ایک ساتھ نہیں چھوٹیں گے, سب ایک ساتھ میں سب نہیں چھوڑ سکتا ہوں, ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں. آپ ایک گناہ کے بارے میں کہہ دیجئے میں ایک گناہ چھوڑ دوں گا, باقی سب ایک ساتھ چھوڑنا یہ میرے, تو اگر ایسا بھی ہو تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. آپ ایک لسٹ بنا دیجئے اتنے اتنے گناہ مجھ سے ہوتے ہیں, اب ایک مہینہ مشق کرو, ایک کو چھوڑو, دوسری مہینہ دوسری کی مشق کرو, دوسرا چھوڑو. تو حضور نے کیا فرمایا, ٹھیک ہے چلو تمہارے دیکھو حضور کی شفقت دیکھیے. ایسا ہمارے سامنے کوئی کہے تو ہم تو غصے ہو جائے, حضور کو غصے نہیں ہوئے. آپ نے کیا, ٹھیک ہے صحیح بات ہے, چلو تم سب گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہو, بس ایک گناہ چھوڑ دینا, خالی صرف کس کو, جھوٹ کو. آپ نے کیا فرمایا, جھوٹ چھوڑ دینا. حضور کے سامنے پکا وعدہ کر لیا, ٹھیک ہے میں جھوٹ کیا کر دوں گا, چھوڑ دوں گا, کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اب چلا گیا. اب جانے کے بعد زنا کرنے کی طبیعت چاہی کہ زنا کروں. اب سوچا کہ زنا کروں گا. حضور نے پوچھا کہ زنا کیا کہ نہیں کیا ہے. اب جھوٹ تو بولنا نہیں ہے, حضور کے سامنے کیا کہنا پڑے گا, زنا کیا ہے. اب خود میرے اقرار سے مجھے کیا لگیں گے, کوڑے لگیں گے. خود مجھے کہنا پڑے گا کہ زنا کیا ہے تو مجھے کیا لگیں گے, کوڑے لگیں گے. چوری کرنے کی طبیعت چاہی, چوری کروں. اب سوچا کہ چوری کروں گا. حضور نے پوچھا کہ چوری کی تھی, تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے, ہاں کہنا پڑے گا کہ چوری کی ہے, تو خود میرے اقرار سے میرا ہاتھ کٹے گا. اس لیے کہ چوری میں کیا کرتا ہے, ہاتھ کرتا ہے. تو حضور نے ایک گناہ چھڑوایا اور سب گناہ کیا ہو گئے, چھوٹ گئے. تو یہ حضور کے گویا کہ پہچان تھی کہ اس کو یہ گناہ کہو, اس سے بڑا گناہ ہم پکڑے اس کو پہلے چھوڑے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک گناہ ہم سے کیا ہو جائیں گے, چھوٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدين. یا الہ العالمین, یا رب العالمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا اللہ, یا حی یا قیوم, یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے میرے مولا ہمیں پاک صاف فرما دے, ہمیں ہمت دے دے, ہمیں قوت دے دے, ہمیں ایک ایک گناہ کو چھوڑ دے. اے میرے مولا آپ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اے میرے مولا آپ توفیق دے دیجئے, ایک ایک گناہ چھڑوا دیجئے. اے میرے مولا ہم آپ کے سامنے پکی سچی توبہ کرتے ہیں اور ایک ایک گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں. اے میرے مولا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, آپ کے سامنے پکا معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایک گناہ کو چھوڑ دیں گے. اے میرے مولا آپ توفیق دے دیجئے. آپ کی طرف سے ہمیں توفیق مل گئی, ہمارے کام آسان ہو جائیں گے. اے میرے مولا کتنے گناہ ایسے ہم سے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے. اے میرے مولا آج تک ہماری کتنی مجلس ایسی ہوئی ہے کہ جو غیبت سے غریب بھری پڑی تھی. اے میرے مولا اس ہمارے گناہ کو معاف فرما دے.
ہم نے سوچا بھی نہیں, دل میں خیال بھی نہیں کیا کہ غیبت ہو رہی ہے, ہم نے ہمارے دل میں خیال تک نہیں آیا اور ہم نے لوگوں کی غیبتیں کی. اے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ایک ایک گناہ کو معاف فرما دے, ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما دے. بڑا قیمتی مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ اسی لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائے. اے میرے مولا ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما دے, ایک ایک گناہ کو معاف فرما دے. اے مولا کریم, آپ بڑے رحیم ہیں, بڑے کریم ہیں, گناہوں کے بخشنے والے ہیں. آپ نے خود اعلان کیا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں ایک دوسری قوم پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی اور وہ توبہ مانگیں گے اور میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. آپ غفور ہے, آپ غفار ہے. اے میرے مولا ایک ایک گناہ کو معاف فرما دے. یہ پورا مجمع اسی لیے جمع ہوا ہے, اپنی معافی کے لیے جمع ہوا ہے. اے میرے مولا نصیحت کی باتیں ان کو کہی جاتی ہے اور ان کے گناہ پر ان کو متنبہ کیا جاتا ہے. ہر ایک اپنے دل میں یہ سوچتا ہے اس گناہ کو چھوڑنا ہے, ہمت کم ہو جاتی ہے. میرے مولا آپ ہمت دے دے, آپ ہمت دے دے, توفیق دے دے. یا اللہ جو ساتھی جماع معاہدہ کر رہے ہیں سب کو توفیق دے دے. اے میرے مولا ہم سب کو توفیق دے دے, ایک ایک گناہ کو چھوڑ دے. اے میرے مولا ہماری نمازوں کو خوش و خضوع والا بنا دے, دھیان والا بنا دے, توجہ والا بنا دے. اے میرے مولا ہماری نمازوں کا حشر کیا ہے ہم خوب جانتے ہیں, ہم نماز کی نیت مانتے ہیں اور ہمارا دماغ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے. آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کا خیال نہیں جمتا ہے, اوروں کا خیال جمتا ہے. اے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. خضوع والی نماز نصیب فرما دے, دھیان والی نماز نصیب فرما دے. اے میرے مولا ہماری مستورات کو, ہماری ماں بہنوں کو شرعی پردہ کرنے والا بنا دے, ان کو توفیق دے دے کہ شرعی پردہ کرنے والے سب بن جاوے. اے میرے مولا ہم سب سے راضی ہو جائیے, پوری امت سے راضی ہو جائیے. اصل آپ کی رضا ہے, آپ راضی ہو گئے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اے میرے مولا جو قبروں کے اندر مردے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے. ہمارے والدین جو قبروں میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے. ہمارے رشتہ دار جو قبروں میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے. اے میرے مولا جب تک ہماری زندگی مقدر ہے اور تب تک ہمیں صحت کے ساتھ رکھیے, قوت کے ساتھ رکھیے, کسی کا محتاج نہ بنائیے. اور جب ہمارا وقت آخر آ جاوے ہمیں ایمان کے ساتھ اٹھائیے, کلمے کے ساتھ اٹھائیے. اے میرے مولا موت کے بعد کے جتنے مراحل ہیں تمام مراحل کو آسان فرما دیجئے. قبر کے معاملہ, صراط کا معاملہ, میدان محشر کا مسئلہ, ہر ایک مسائل کو آسان فرما دیجئے. ہمیں جنت نصیب فرما دیجئے, بلا حساب کتاب جنت کا داخلہ نصیب فرما دیجئے. اے میرے مولا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیجئے, قبر کے عذاب سے بچا دیجئے. قبر پہلی گھاٹی ہے, اگر وہ گھاٹی پار ہو گئی اور وہاں اچھا مل گیا تو آگے کی گھاٹیاں بھی آسان ہے, اور اگر قبر ہی میں پکڑ ہو گئی تو آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. اے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. اے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے. رمضان کا مہینہ آدھی رات چل رہی ہے. اے میرے مولا اب آخری رات میں آ کر اعلان کرتے ہیں ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ مجھ کو معاف کر دو. اے میرے مولا معاف سے معافی چاہ رہے ہیں, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا. جو مقروضین ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے شکلیں پیدا فرما دے. یا اللہ جو بے نکاح ہے ان کے نکاحوں کے مسئلے کو آسان فرما دے. جو بھی اولاد ہے کو نیک اور سارے اولاد نصیب فرما دے. اے میرے مولا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے. میرے مولا جو بے روزگار ہے ان کو رزق حلال نصیب فرما دے, رزق حرام سے ہماری حفاظت فرما دے, رزق حرام سے ہماری حفاظت فرما دے, رزق حلال نصیب فرما دے. جو بے گھر ہے ان کے گھروں کا انتظام فرما دیجئے. اے میرے مولا غیب سے ہماری مدد فرمائیے. اے میرے مولا اس ہماری خانقاہ کو حقیقی خانقاہ بنا دیجئے. ہم سب کو نیک اور صالح بنا دیجئے, متقی بنا دیجئے, پرہیزگار بنا دیجئے, دین کا داعی بنا دیجئے. میرے مولا جو ہم نے مانگا وہ بھی عنایت فرما دیجئے, جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عنایت فرما دیجئے. اور یہ پورے مجمع کے دل میں جو بھی جائز مقاصد ہو آپ خوب جانتے ہیں, ان جائز مقاصد کے پورا ہونے کے لیے غالباً رسول پیدا فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے, اولیاء اللہ نے جو حخیر کی دعائیں مانگی ہے ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے. اور جو شرور اور فتنہ سے پناہ چاہیے اس سے ہماری پوری حفاظت فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل کے اندر ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے. صلی اللہ علیہ نبی الامی. سبحان رب العزت عما یصفون, السلام علی المرسلین, الحمدللہ.